سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم وصال چاہتے ہیں۔ زمانہ جانتا ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور ان کی مرتبے سے ہر انسان واقف و معارف ہے۔ آپ کی شان مبارک کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ بنت رسول ہیں، اس عظیم رسول کی شہزادی اور بیٹی بیٹی ہے کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ اور آپ کا صرف اتنا ہی مقام نہیں ہے بلکہ بچوں کا حال یہ ہے کہ جن بچوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو بیٹے کا حال ہوا، بچوں کا حال ہوا، شوہر کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہید ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ تو شوہر کا حال ہے جس کے بارے میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں صرف تفسیر اور تشریح لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں سے کتابیں اوجھل ہو جائیں گی، اونٹ اوجھل ہو جائے گا اور سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری مکمل نہیں ہو پائے گی۔ یہ بچوں اور شوہر کا حال ہے۔ خود کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یعنی بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، خود عورتوں کی سردار، اور شوہر کا مقام انداز اعلیٰ ہے، اور پھر ان کے باپ کا، ان کے والد گرامی کا مقام آپ جانتے اور کرتے۔ کوئی روئے زمین پر کوئی بھی ایک عورت یا کوئی بھی ایک لڑکی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کی نمازیں کبھی قضا ہی نہ ہو۔ کوئی لڑکی کوئی بھی عورت کتنی ہی بھی متقی ہو، کتنی پرہیزگار ہو، کتنی بھی پارسا تقوی والی نیکوکار ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے نماز کو پڑھنا منع فرمایا۔ یہ عورتوں کی صفت ہے، ان کا اپنا یہ انداز ہے۔ پوری روئے زمین پر کوئی عورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی اور صبح قیامت تک آپ ایسی عورت تلاش بھی نہیں کر سکتے کہ جس کی نماز قضا نہ ہو۔ لیکن واحد ایک عورت کہ جو نبی کی شہزادی ہے، پوری زندگی گزر گئی لیکن ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ امام نے فرمایا یا رسول اللہ نور عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ شان فاطمہ الزہرا، میں ان کی بات کروں کہ کہاں میری اوقات۔ شان فاطمہ الزہرا حضور جانتے ہیں، ارے اپنی بیٹی کا مقام خود آقا جانتے ہیں، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ الزہرا حضور جانتے ہیں۔ اتنی عظمتوں برکتوں والی مدینے کی کچھ عورتوں نے یہ سوچا کہ چلو فاطمہ الزہرا نبی کی شہزادی ہے، بہت اس کے چرچے ہوتے ہیں، چلو اس کا مذاق اڑایا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مدینے کی کچھ سہیلیوں نے، کچھ عورتوں نے، ایک میں ان کی نکاح کا پیغام آیا، شادی کی، تو سارے لوگوں نے مل کر یہ مشورہ کیا چلو ہم اس کی شادی میں، اس کے نکاح میں فاطمہ کو بلائیں گے، اور زمانہ جانتا ہے کہ فاطمہ کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی لباس، ایک ہی جوڑے کپڑے ہیں، چنانچہ ہم فاطمہ کو اس شادی میں، اس نکاح میں بلائیں گے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کا مذاق اڑائیں گے، اور ڈھیر لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ ہنسی اور اس کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ اے فاطمہ کیا تیرے پاس بس ایک ہی جوڑے کپڑے ہیں جو ہر جگہ پہن کر آتی ہے۔ اس کی طرح ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ ذلیل کریں گے اور ان کی بے عزتی پوری شادی والوں کے درمیان کریں گے۔ یہ عورتوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا۔ چنانچہ کچھ عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتی ہیں
دعوت دیتی ہے کہ میری سہیلی کی شادی میں آپ بھی تشریف لائیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بالکل صاف نہ کیا کہ دیکھو میرے پاس اور بھی بہت سے کام رہتے ہیں، میں آنا نہیں میں نہیں آ سکتی، مجھے آنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن وہ جو 5-6 عورتیں آئی ہوئی تھی بہت ضد تھی کہ فاطمہ ہم لوگوں کی یہ دل کی تمنا ہے آپ آئیں، ہمیں بہت اچھا لگتا، اور پورے شہر والوں کی یہ تمنا ہے کہ نبی کی شہزادی کی آمد ہو جائے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ اس چکر میں نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا یہ مشورہ تھا کہ ہم اس شہزادی کی بے عزتی کریں گے اور معاذ اللہ ان کو ذلیل کریں گے۔ اے فاطمہ آپ آئیں، بڑا اچھا لگے گا۔ یہاں تک کہ ان عورتوں نے اس قدر ضد کی اور حضرت فاطمہ سے آنے کا وعدہ کر لیا، اے فاطمہ آپ کو آنا ہی پڑے گا، آپ کو ہر حال میں آنا ہی پڑے گا۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے وعدہ لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گی، وہ عورتوں بھی بہت زیادہ خوش ہو کر چلی گئی کہ اب فاطمہ نے وعدہ تو کر دیا ہے، وعدہ وفا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی بیٹی ہے، اب فاطمہ کا آنا ہر حال میں پورا ہوگا۔ چنانچہ ساری تیاری عورتوں نے کر لی کہ اب فاطمہ آئے گی تو ہم اس کو ذلیل کریں گے، اس کو رسوا کریں گے۔ یہ عورتوں کی چال چل رہی تھی، لیکن ان کو کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کیا کہتی ہے۔ ان عورتوں کو یہ چال چل ہی رہی تھی، ادھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا افسوس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یا اللہ میرے پاس ایک ہی جوڑے کپڑے ہیں جو جگہ جگہ سے پیبند لگے ہوئے پھٹے ہوئے ہیں، میں کیا پہن کر شادی میں جاؤں گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے مبارک پر کچھ تکلیف کے جب آثار ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جو کچھ باتیں ہوئی اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں میرے والد گرامی ہیں، اندر آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جوڑا کپڑا حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے میرے بابا جان، والد گرامی، آپ کو کیسے پتا کہ یہ میرے کپڑے کی ضرورت ہے اور یہ اس قدر خوبصورت کپڑا کہ جس کی روشنی ایسی ہے کہ آسمان تک اس کی روشنی جا رہی ہے، زمین کے ہر سمت سے اس کپڑے کی وجہ سے چمک جگمگا اٹھا ہے، یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے اور یہ کیسا کپڑا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس جبریل کو بھیجا اور یہ کپڑا جنت سے اتارا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب جا اور اپنی شہزادی کو، اپنی بیٹی کو ایک کپڑا عطا فرما، اور یہی کپڑا پہن کر فاطمہ شادی میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنت کا کپڑا جب پہنتی ہیں تو اس کپڑے کی روشنی ایسی تھی کہ اس کی روشنی جدھر دیکھو آسمان تک اس کی روشنی ہی جا رہی تھی، زمین کا ہر سمت اس کپڑے کی وجہ سے نور و منور اور جگمگا رہا تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ کپڑا پہن کر مدینے کی عورتوں کے پاس اس شادی میں حاضر ہوتی ہے، عورتوں نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو وہ بالکل حیران و پریشان ہو گئی، یار یہ فاطمہ تیرے پاس یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ دنیا کے کسی بازار اور مارکیٹ میں اتنا خوبصورت کپڑا نہیں ملتا، واقعی خوبصورت کپڑا تو بازار میں بہت ملتا ہے، لیکن کبھی کپڑا ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی نور کی برکت سے آسمان بھی جگمگا رہا ہے، جس کی روشنی کی وجہ سے زمین بھی جگمگا رہی ہے، آخر یہ کیسا کپڑا ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر یہ زمین کا کپڑا ہوتا تب تو ارے یہ جنت سے میرے لیے اتارا گیا ہے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان روشن ہے۔ جب عورتوں نے یہ سنا تو بالکل ہکا بکا رہ گئی، یار ہم نے
کیا سوچا تھا اور ادھر کیا ہو گیا؟ ساری عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، اے فاطمہ مجھے بھی ایسا کپڑا دلا دو۔ یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا یہ میرے والد گرامی نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور میرے والد گرامی نے یہ بھی کہا ہے جو انسان اگر سچی توبہ کر کے کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو یہ جنت کا کپڑا عطا فرمائے گا۔ وہ عورتیں توبہ کرتی ہیں اور اسلام کے اندر داخل کرتی ہیں۔ یہ شان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کے لیے جنت سے کپڑے اتارے جانے کا کیا مقام، لیکن زندگی گزارنے کا عمل، زندگی گزارنے کا طریقہ اور روزمرہ کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ بالکل سادے انداز، بالکل سادہ سادہ انداز، بالکل انوکھا انداز کہ آج تک کسی کے پاس ایسا زندگی گزارنے کا انداز اور سلیقہ نہیں ہے۔ وفات کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہی 3 رمضان المبارک کا دن ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فجر کے بعد جب مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پانی گرم کر رہی ہیں، دوسری طرف کپڑے دھو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چکی بھی پیس رہی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب داخل ہوئے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ فجر کے بعد میں آتا ہوں تو اس طرح کبھی نہیں دیکھا کہ ایک طرف چکی بھی پیس رہی ہو، دوسری طرف پانی بھی گرم کر رہی ہو، اور تیسری طرف تیسرا بھی کام کہ نہلانے کی تیاری بھی کر رہی ہے، آخر کیا وجہ؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے میرے شوہر علی، آج رات میرے خواب میں میرے والد گرامی میرے بابا جان آئے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ سحری آج تو علی کے ساتھ کرے گی اور افطار میرے ساتھ کرے گی، افطار آج میرے دسترخوان پر ہوگا، اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میں جانے سے قبل اپنے شہزادوں کو نملا کر بھی جاؤں، جانے سے قبل آپ کے اور بچوں کے کپڑے دھل کر بھی جاؤں، اور یہ جو چھٹی کے کچھ کام باقی ہیں اس کو بھی کمپلیٹ اور پورا کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب یہ سنا بالکل پریشان ہو گئے، آنسوں سے زاروں قطار، آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی نبی کو گزرے ہوئے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، 6 مہینے بھی ابھی حضور کو اس دنیا سے وفات کیے ہوئے نہیں ہوئے، اب اتنا بڑا صدمہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اب یہی اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب پر خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی آتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف مولا کائنات ہیں رو رہے ہیں، دوسری طرف امام حسن و حسین ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے دونوں بچوں، اے میرے شہزادوں، جاؤ تم نانا کی قبر پر چلے جاؤ، تم نانا کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ حضرت امام حسن و حسین اللہ کے رسول کے مزار مقدس پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ علی جب سے میں آپ کی بیوی بن کر، آپ کی زوجہ بن کر آپ کے پاس آئی، اللہ نہ جانے مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوگی، میں نے آپ کے حقوق کو پورے طور پر ادا نہیں کر پایا ہوگا، اے علی اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دینا، نہ جانے مجھ سے کتنی شکایتیں رہی ہوں،
مجھ سے کتنی غلطیاں رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف فرما دینا۔ ذرا اندازہ کریں یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی شہزادی ہے، یہ نبی بنت رسول ہے۔ وہ کہتی ہے اے علی خدا کے لیے مجھے معاف فرما دینا، کہیں کل قیامت کے دن مجھے اپنے والد گرامی کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے میرے شوہر میری تمام گناہوں کو، میری تمام غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، میری تمام غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ اور اے علی ایک بات اور بھی کہنا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح قبر سے برباد ہو جائے، کسی کو نہ بلانا، کسی کو اس گھر میں دعوت نہ دینا۔ مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ کہ تو کیسی بات کر رہی ہے، جو نبی کی شہزادی ہے، میں تو پورے مدینے والوں کو بلاؤں گا کہ آج نبی کی شہزادی کی وفات ہوئی ہے، پورے مدینے والے آئیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے علی ایسا نہیں کرنا، میں نے اپنے ناپتے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ صبح قیامت تک پوری زندگی میں ایک بار بھی کسی غیر مرد نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میری وفات کے بعد بھی کوئی ایک مرد کو داخل ہونے نہ دینا۔ اندازہ کریں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیٹی ہے، اس طرح کی ترتیب، اور آج ہماری ماؤں اور بچوں کا حال یہ ہے کہ کس طرح بے پردگی کے ساتھ گھوما جا رہا ہے۔ افسوس اور صد افسوس کی بات ہے، حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایک جوان لڑکی کے لیے، ایک بالغ لڑکی کے لیے اتنا بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی کنھی اپنی والدہ کے سامنے کھولے۔ وہ والدہ، وہ اس کی امی جو جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اسلام کا یہ حکم ہے کہ ایک بالغ بچی، ایک بالغ لڑکی اپنی والدہ کے سامنے اس کہانی تک بھی کھول نہیں سکتی۔ حالانکہ آج کیا ہو رہا ہے، آج کس قدر بے پردگی کے ساتھ گھوما جا رہا ہے، کہنے اور سننے کی بات نہیں ہے، رزلٹ اور سامان آپ کے سامنے ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ خدارا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا علی کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سن رہے ہیں، زاروں قطار آنکھوں سے آنسوں کی برداشت ہو رہی ہے، آنکھوں کے برابر آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہ تم کیا کہہ رہی ہے کہ پوری زندگی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے فاطمہ ایسا نہیں ہے، آج میں کہتا ہوں، میں علی کہتا ہوں کہ تم نبی کی بیٹی تھی اور میں تیرا حق ادا نہ کر پایا۔ تو نبی کی بیٹی تھی اور میں تیرا حق ادا نہ کر پایا، کبھی تجھے آدھی روٹی ملتی کبھی نہ ملتی، تو نبی کی شہزادی تھی اور میں تیرا حق ادا نہ کر پایا، خدا کے لیے مجھے معاف فرما دینا۔ مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان یہی گفتگو چل رہی ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے، روح قبر سے برباد ہو جاتی ہے، جنازہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب نبی کی بیٹی کو جنازہ دینے کے لیے کون آگے آئے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہیں، انتظار دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی فرد آئے اور نبی کی شہزادی کو ایک طرف سے کانڈا دے دے، ایک طرف سے مولا کائنات حاضر ہیں۔ اجنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی حاضر ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر نبی کی بیٹی کا آج انتقال ہو گیا ہے، تم ان کو کانٹا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ منظر خدا را میرے آنکھوں کے سامنے ایسا منظر تھا کہ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہ دیکھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ الکریم اس قدر زاروں قطار رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی اور آپ کے پورے کپڑے بھی آنسوؤں سے لتپت تھے۔ مولا کائنات ایک طرف رو رہے تھے، ایک طرف چھوٹے چھوٹے شہزادے امام حسن و حسین ہیں، وہ بھی اپنی ننگی ننگی زبان میں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، میری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب قبر کے پاس پہنچے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر مبارک میں اتارتے ہیں، مولا کائنات کی بے چینی اور بھی بڑھ رہی ہے، اور بھی زیادہ زار و فقار ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ایک طرف
میں مولائے کائنات علی کو دیکھتا، دوسری طرف معصوم شہزادے حسن و حسین کو دیکھتا، ساروں قطار رو رہے تھے، مجھ سے دیکھ ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے قبر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا قبر یا قبر اتدری من التی جینا بها الیک هذه بنت رسول اللہ وزوجۃ علی وزوجۃ علی وام الحسنین۔ اے قبر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج کون تیرے پاس آیا ہے؟ اس نبی کی شہزادی آئی ہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، وہ آج وہ تیرے پاس آئی ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا ہے، آج اس کو تیرے نیچے اتارا جاتا ہے کہ جس کو حسن و حسین کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر لیس حسبی بلا نسب، اے ابو ذر یہاں رشتے داری نہ گناؤ، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں اتنا بتاؤ تم اچھا عمل کیا لے کر آئے، تمہارے پاس عمل کیا ہے۔ یہاں رشتے داری اور خاندان نہیں چلتا، یہاں صرف عمل چلتا ہے۔ خدا ذرا اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں، آج کس قدر ہم عمل کے معاملے میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حرام کاری آج مسلمان سے کوئی پوچھے، زنا کاری آج مسلمان سے کوئی پوچھے، کوئی حرام کام مسلمان سب سے آگے آ رہے ہیں، کوئی بھی مکروہات کام مسلمانوں کا نام لگایا جا رہا ہے۔ ارے ذرا ہم اپنی گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، آج اس قدر بدنام ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کردار مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ جب ہم کردار مصطفیٰ کو چھوڑیں گے، اسی طرح ہم ذلیل ہوتے رہیں گے اور ہر جگہ رسوا ہوتے رہیں گے۔ اگر آج بھی ہمیں کامیابی چاہیے، اگر آج بھی ہمیں عزت چاہیے، اگر آج بھی ہمیں سر بلند ہونا ہے، تو ہمیں ناموس رسالت پر، اللہ کے رسول کی عظمت پر قربان ہونا ہوگا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جب مر کر جائیں گے تو ہمارے پاس ناموس رسالت کا، عشق مصطفیٰ کا کوئی جذبہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج اسی نبی کی شہزادی کی وفات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کو بیدار کریں، اپنے ضمیر کو اجاگر کریں۔ آج جو یہ دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے، آج یہ جو ضمیر ہمارا مردہ ہو چکا ہے، ہمیں اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیا کمی تھی؟ یہ فاطمہ کے لیے نہیں تھا بلکہ امت کے لیے تھا کہ قبر میں کوئی خاندان نہیں کام آتا بلکہ عمل کام آتا ہے۔ یہ فاطمہ کے لیے نہیں تھا بلکہ امت کے لیے تھا۔ حضرت فاطمہ کی شان تو یہ تھی، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام سونے حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کے بیٹی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، ملا ہے جن کو جو راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے وہ لا علاج زہرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ